أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الانعام، آٹھواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 20واں اور آخری رکوع ہے۔ سورہ الانعام کا 20واں اور آخری رکوع اور آٹھواں پارہ اس کا 7واں رکوع ہے۔ سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 161 ہے، 161 نمبر آیت ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں دو بنیادی باتیں بیان ہوئی تھیں۔ ایک تو فرقہ پرست لوگ جو ہیں ان لوگوں کی مذمت بیان ہوئی کہ انہوں نے دین کو ٹکڑوں میں جو ہے تقسیم کر رکھا ہے، جس وجہ سے یہ ضد ہٹ درمی کی وجہ سے ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے پاس چھوڑ دیں۔ آپ نے ان پہ وقت ضائع نہیں کرنا، آپ کا کام ہے بتانا سمجھانا، نہیں مان تو چھوڑ دیں ان کے حال پہ آپ، تو باقی انشاءاللہ اللہ ان سے نبڑ لے گا۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ نیکی اور گناہ کا ایک ضابطہ، کہ نیکی کا بندہ اگر نیکی کر لے تو اللہ 10 گنا اجر دیتا ہے، جس کی تفصیل ہم نے بیان کی۔ محض ارادہ کر لے تو ایک نیکی، عملاً نیکی کرے تو 10 نیکیاں، بلکہ 700 تک بھی اللہ اس سے بڑھا دیتا ہے۔ اور ومن جاء بالسیئہ، اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کرنے کا ایک ہی وبال ہوگا، ٹھیک ہے جی، ایک برائی کا بدلہ بھی ایک ہی گناہ کے مطابق۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ کل بیان نہیں ہو پائی، جو ہے کہ برائی کا اگر بندہ ارادہ کرتا ہے لیکن برائی نہیں کرتا تو وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شاندار بات لکھی ہے اسی آیت کے تحت، من جاء بالسیئہ، کہ جو کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کو اس کی برائی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ہم نے کل اس بیان کی تھی کہ بندہ برائی کا ارادہ کر لینا لیکن رک جائے نہ کرے، تب بھی اللہ اس کو جو ہے اللہ کہتا ہے کہ گناہ نہ لکھو، اس کا نہ کرے، اگر کر لے تو ایک، اگر نہیں کرتا تو۔ اب جو بندہ گناہ نہیں نہ کرتا اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں، 3 وجہوں میں سے 3 اسباب میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی، یا تو اس نے گناہ کا ارادہ تو کیا لیکن اسے احساس ہوا میں مسلمان ہوں، میں رب کو کیا جواب دوں گا، یہ اللہ کی رضا کی خاطر برائی چھوڑ دیتا کہ نہیں میں نہیں کرتا، میرا اللہ ناراض ہو جائے، میرے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں، اللہ کے ڈر سے اللہ کی محبت میں دین کے یہ گناہ چھوڑ دیتا، اسے ایک نیکی ملے گی، اسے اجر ملے گا گناہ چھوڑنے کا۔ کیوں؟ شیطان نے اکسایا، شیطان نے اپنا دانت چلا، لیکن یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ دین کے اللہ کا حیا کرتے ہوئے اسے گناہ چھوڑ دیا، اسے ایک نیکی ملے گی گناہ نہ کرنے پر۔ دوسرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ تو کر لیتا لیکن پھر بھول گیا یا کسی اور سستی کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا، دھیان نہیں دیا، انہیں ادھر سوچا تھا گناہ کرنا، برائی کو زیادہ بنایا لیکن پھر آئی گئی ہو گئی، تو اس نے یا غفلت کر لی یا اس کے ذہن سے نکاح بھول گیا۔ ایسا بندہ اسے نہ ثواب ہوگا نہ گناہ، کیونکہ اس نے ارادہ اگرچہ کیا لیکن اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا، اس کے لیے کوشش کاوش بھی نہیں کی، جو گویا کہ ذہن میں آیا خیال چلا گیا، اسی طرح سمجھ۔ ایک تیسرا بندہ ہے جو گناہ کا پختہ ارادہ کر لیتا لیکن کسی وجہ سے اسے گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ اس نے چوری کرنی تھی، اس نے اپنا پوری ریکی بھی کی، سارا ماحول بنایا، لیکن موقع پر اسے اب وہ ماحول ہی نہیں بن رہا جہاں سے وہ دال گئے، بندے موجود ہیں یا وہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں کر پائے، یا زنا بدکاری کا ارادہ ہے لیکن اسے اپنے برے ارادے کو انجام دینے کے لیے کوئی جو ہے وہ ماحول میسر نہیں آ رہا جو جس کے لیے وہ اپنے برائی کے ارادے کو عملی جامہ دے لے۔ یا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں القاتل والمقتول کلاہما فی النار،
کیونکہ ایسا بندہ جس نے برائی کا پختہ ارادہ کر لیا لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پایا تو اسے برائی کا پورا پورا گناہ ملے گا. کیوں؟ یہ کہ اسے موقع نہیں ملا. یہ والے تو گھاٹا کمی کوئی نہیں, سے کمی نہیں تھی, مسئلہ تھا آ جا کے کہ اسے موقع نہیں لگا. یہ بندہ مجرم ہے برابر. جس قسم کا اس کا ارادہ گناہ کا تھا اس کو برابر کا گناہ ملے گا. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا القاتل والمقتول کلاہما فی النار. نبی علیہ السلام آیا قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنمی ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل بندہ جہنم میں جائے بات سمجھ آتی. اس نے ایک انسان کو مارا, ایک جان ضائع. فما بال المقتول, مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ نالے مر گیا نالے جہنم چ, نالے جان گئی تو نالے جنت گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ, اس کا اپنے بھائی کو مارنے کا پورا ارادہ تھا, پوری کوشش تھی میں نے مارنا ہے. دال لگ گیا تو دال نہیں لگیا, یہ والوں کسر تو کوئی نہیں. تو اگر بندہ گناہ کا پختہ پکا ارادہ کر لے لیکن کسی وجہ سے حالات ایسے بن گئے, کو معاملہ ایسا بن گیا کہ یہ اپنے گناہ کو سر انجام نہ دے سکا, یہ تب بھی مجرم ہے. اسے اپنے گناہ کی پوری پوری جو سزا ببال ہوگا اس کے اوپر. تو مایا کمن جا ابھی صحیح ہے, تو گویا ان عام لفظ کہنے ہیں کہ پکا ارادہ گناہ دا بندہ کر لوے لیکن کر نہ سکے کسی وجہ تو پھر بھی وہ سمجھو وہ گناہگار ہے, وہ برائی کرنے والا شمار ہوگا. فرمایا قل کہہ دیجئے اننی بے شک میں ہدانی ربی رہنمائی کی ہے میری, ربی میرے رب نے, الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف. جو دین والا رستہ ہے نا, جس نبی نے کہا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, اللہ نبی نے فرمایا نا کہ آپ کس دین پہ ہیں؟ صراط مستقیم پہ. اور نبی علیہ السلام کہا ان ھذا صراطی مستقیما, یہ میرا سیدھا رستہ صراط مستقیم ہے. تو فرمایا لوگوں بتا دو کہ لوگوں میرے رب نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے. کیونکہ دیکھو نا جب تک نبی علیہ السلام نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا تھا ایمان کیا چیز ہے, قرآن کیا چیز ہے, کوئی دین تو نہیں پتا. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان کی, مایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان, مایا جب تک ہم نے نبوت نہیں دی تھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور قرآن کیا ہے. تو میرے رب نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا اور مجھے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں, تو یہ سیدھا رستہ مجھے دکھایا کس نے؟ میرے رب نے. اور یہ سیدھا رستہ جو ہے یہی ہے دینن قیمن, سیدھا دین جو ہے یہ صراط مستقیم ہے, یہ اصل دین ہے. اور یہ دین میرا اپنا نہیں ہے, ملت ابراہیم حنیفہ, یہ جو سیدھا دین ہے, یہ جو صراط مستقیم ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام جو یک طرفہ تھے, ایک اللہ کے والے تھے, ایک اللہ کی طرف مائل تھے, مایا اس ابراہیم علیہ السلام والا جو ہے یہ دین ہے. سمجھے؟ دین قیما, یہ مضبوط دین ہے. مایا ملت ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کی ملے ہوئے دین ہے مایا حنیفہ, جو ایک ہی طرف والا تھا, یعنی صرف ایک اللہ والا سیگا, اس میں اور کسی قسم کی طرف میلان کا شائبہ نہیں تھا, ایک اللہ کی طرف مائل دین تھا. مایا وما کان من المشرکین, اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرکوں میں سے. اب 3 گروہ تھے جن سے نبی علیہ السلام سے واسطہ تھا, اور تینوں گروہ اپنی نسبت رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے. ایک بات تھا رسول اللہ کا مکے والوں سے جو بت پوجتے تھے, جنہوں نے بیت اللہ میں کا بت سجایا ہوا تھا نا. دوسرے تھے یہودی, ان کو بھی دعویٰ تھا ہم ابراہیمی. عیسائیوں کو بھی دعویٰ تھا ہم کیا ہیں؟ ابراہیمی, کیونکہ ہے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد نا ساری آگے بنی اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے, اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے, تو یہ نسل ابراہیمی ہے. اب سب کو دعویٰ کیا تھا ہم کیا ہے؟
ابراہیمی. اب مکے والوں کو بھی دعویٰ ہم ابراہیمی، یہودیوں کو بھی دعویٰ کہ ہم ابراہیمی، عیسائیوں کو بھی دعویٰ کہ ہم. لے کرتوت شرکیہ، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی زیر رب بنایا بیٹھا ہے، کوئی جو رب بنایا بیٹھا ہے، نفع نقصان کی امیدیں غیروں سے. تو فرمایا لوگوں سن لو، وما کان مشرکین، میرا ابراہیم علیہ السلام جو تھا وہ مشرکوں میں سے. لہذا نہ مکے والوں تمہارا ابراہیم سے کوئی تعلق، نہ یہودیو تمہارا ابراہیم سے کوئی تعلق، اور عیسائیو نہ تمہارا کوئی تعلق ابراہیم سے. کیوں؟ تم شرک کرتے ہو، تم شرک کی گردہ میں پھنسے ہو. میرا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام سچے دین پہ کون ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی، اللہ نسبتیں نہیں دیکھتا. دیکھو نا، اب نسبت دیکھی جائے تے یہودی تے نسلن ابراہیمی سن، خاندان سے ابراہیم ساگرا نسل سی نا، ساگرا بیٹا یعقوب ایسا. ٹھیک ہے، تے اللہ نسلہ نہیں ویندا، اللہ کرتوتاں ویندا بندے. مکے والے بھی تے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چوں سن نسل تے ہے بھی ابراہیمی گھومدے سن، بوتے نے بھی بنا کے رکھے سن. لیکن رب نسبتاں نہیں ویندا. اللہ کی ویندا؟ عقیدہ، کردار کیڑا ہے. یہ بھی بات سمجھن والی ہے. ساڈے ہاں اج جنہ قبوری دین ہے نا، آ مزاراں والا، قبر پرستی والا، ایتھے سب تو بڑا ظلم یہ آ کہ لوکاں نو بد عمل بنایا. کس بنیاد تے؟ تانوں بات تسی سانوں بھرو، اگوں اگے تہاڈے پنڈ بیڑ دا پتا لیں گے. سمجھیو، تسی ساڈے روزانے ماہانے سلانے تسی ساڈے دے کے رکھنے نے. اگلا جان دے بس تو تہاڈی بس ساڈے نال نسبت ہوگی نا بڑی. وہ ہم نے پیچھے سے بھی بیان کیا نا کہ کی ہے جی یہ پیر صاحب میری میرا نسبت ہے، لہٰذا انہوں کچھ کہہ نہیں سکتے تسی. نہ انہوں کلمہ آوندا، نہ انہوں رب دا پتہ، نہ نبی دا پتہ، نہ انہوں دین دا پتہ. نسبت جین ڈے. دسو ہن انہاں دی نسبت کی یہودیاں دی کنے وا نسبت، عیسائیاں دی کنے نسبت تے ابراہیم علیہ السلام دی نسبت. اور نوح علیہ السلام دے پتر دی نسبت کدے نال ہے؟ تبرک کتھوں دا کھاندا ہے؟ نوح علیہ السلام دا پتر جیڑا کھاندا ہے نبی دے گھر دا اگر کھانا متبرک نہیں، سکی دا کھانا متبرک، وہ تبرک کھاندا ہے دربار دا نہیں کھاندا. کتھوں دا کھاندا؟ نوح علیہ گھر دا. تے لوط علیہ السلام دی بوڑھی تبرک کتھوں کھاندی سی؟ لوط علیہ السلام دے گھر دا تبرک. تے نوح علیہ السلام دی بوڑھی تبرک کتھوں کھاندی سی؟ نوح علیہ السلام دے گھر دا. لیکن نہ ازدواجی نسبت چلی، نہ پیو پتر نسبت کم آئی، ٹھیک ہے جی، نہ باپ بیٹے والی نسبت. ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر کی سی؟ اللہ نسبتہ نہیں ویندا، اللہ عقیدہ ویندا. ایتھے دعویٰ ابراہیمی ہون دا، نسل در نسل نبیاں دے پتر نے، لیکن عقیدے چ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام والا شریعت اوتے عمل نہیں. اللہ نے صاف کہتا ماں کا مشرک، میرا ابراہیم مشرکاں وچوں نہیں سی، لہذا یہ نسبت کم نہیں آنی. نبی علیہ السلام عملاً عقیدتاً عملاً دین ابراہیم تے ہیں، لہذا چار بندیاں دا دعویٰ اس ابراہیمی ہے، یہودیاں دا، عیسائیاں دا، مکے والےاں دا، رسول اللہ دا. تین جڑے نے وہ فیل نے کیونکہ انہاں دا عقیدہ عمل ابراہیم علیہ السلام نہیں. نبی علیہ السلام اصل ابراہیمی نے کیونکہ نبی دا عقیدہ عمل کیڑا ہے. تے دسو جے نبی ابراہیم نال نسبت رکھ کے کوئی نسبت نہ نہیں بخشیا گیا تے ایمان نہ دسو پیر عبد القادر نسبت بخشیا جائے گا؟ بابے فرید کی نسبت بدیا بخشیا جائے گا؟ اتنے کہتے جی یہ سید پاک نے، یہ کون نے؟ سید پاک نے. وہ بھائی نبی دا خاندان بہت اونچا ہے، کوئی شک نہیں. لیکن ابو لہب بھی دوسرے خاندان دا اس نے اتو چاچا ہی سگا تے چاچا پیو ذرا ہوندا ہے. قرآن نے کہا سب تہاڈا گستاخ ہے، کل جو ہے تبت یدا ابی لہب وتب. یہ واحد گستاخ کافر ہے جہاں رب نے قرآن چ نام لے کے بد دعا کی جے. قریشی بھی جے، ہاشمی بھی جے، تے رسول اللہ سگا چاچا بھی جے. لیکن رسول اللہ عقیدہ نہیں، رسول اللہ کی مخالفت ہے، کسی کھاتے چ نہیں گنیا رب نے. ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا، بڑی محبت کی چاہ پیسہ، لیکن کام نہیں، بخشش نہیں ہوئی. عذاب چلا تخفیف کرتی نبی نے پیار دی وجہ تعلق دی وجہ نہ، لیکن معافی نہیں ہے. تو یہ ایت نے دسیا ماں کر مشرکین کہ نسبتاں نہیں چلدیاں، عقیدہ چلدا. اسے بات رسول اللہ نے فرمایا صحیح مسلم دی سے لوگو من بطأ به اعمالہ لم یسرع به نسبہ. جدے عمل نے انہوں سست کرتا، جدے عمل نے انہوں سست کرتا، او دا نسب او دا خاندانی تعلق انہوں کامیاب نہیں بنا سکتا. خاندان جدا مرضی اچا ہو،
میں یہ ہسنی نے جی اج کل یہ کام نا سب تو بڑا لوکاں نو لٹن واسطے نا تے بے لوکاں دا دین دا بیڑا غرق کرن دی یہ حسنی سرکار نے، یہ حسنی نے، یہ حسینی نے، مطلب یہ نسبت یہ حسن جنہ مرضی نسبت کرو، سمجھے ہو نسبتاں تے نہیں بخشش ہونی، عقیدے تے بخشش ہونی۔ کما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں سی۔ تو میں قل میرے نبی کہہ دیو ان صلاتی، بے شک میری نماز، کیونکہ نماز زبان نال بھی ہوندی ہے تے نماز جسم نال بھی ہوندی ہے، سمجھے؟ زبانی جسمانی ساریاں عبادتاں دا مجموعہ کی ہے نماز۔ وہ نا گھروں چل کے آنے کہ نہیں، پانی لمنے ہیں، وضو کرنے ہیں، ٹائم بھننے ہیں نا، تے آ کے کھلونے خود خالی گونگا بن کے کھلوتے نماز نہیں ہوندی۔ قیام چ بھی پڑھنے ہیں، ثنا پڑھنے ہیں، فاتحہ پڑھنے ہیں، رکوع سجدے چ پڑھتے ہیں، عملاً جسم چکانے ہیں رب اگے، ساری جسمانی عبادتاں تے زبانی عبادتاں دا مجموعہ کی ہے، سمجھے؟ تے دل جہدے وچ ساری نیت ارادہ ہے، گویا کہ تین عبادت مجموعہ آیا، پورے جسم دا بھی رکوع سجدہ چل کے ہونا، تے دل اخلاص، دل دی نیت ارادہ، تے نمبر 3 منہ زبان منہ بول کے، تے ساریاں عبادت مجموعہ کی ہو گیا نماز۔ تے فرمایا میری قلبی باتاں، میری جسمانی باتاں تے میری زبانی باتاں، قل کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، جی سار کس تین قسم کی باتاں مجموعہ ون نسکی، کہ میری قربانی۔ یہ نسک جو ہے نا یہ عبادت واسطے بھی آتا اور قربانی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور یہی لفظ جو ہے حج کے لیے بھی استعمال ہوا، جیسے لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت واسطے اساں ایک قربانی مقرر کر چکے، تو نسک کا لفظ قربانی واسطے بھی آتا ہے، اور نسک دا معنی حج دے واسطے بھی آتا ہے۔ آرینا مناسکانا، یہ دعا کی تھی نا، یا اللہ آرینا مناسکانا، اللہ ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا دے، آرینا مناسکانا وتب علینا انک تواب الرحیم، تے حج واسطے بھی ہوتا ہے۔ گویا کہ مالی عبادات او نظر و نیاز دی صورت ہوئے، قربانی دی صورت، جانور قربان کرنے دی صورت ہوئے، او عملاً اپنے جسم کو اعلانیہ جرنا جی اپنے رب دے سامنے رب دی توحید دی اظہار دا انداز ہوئے، وہ نوچو کی اور میری قربانی، وہ محیایا اور میرا جینا، وہ ممات اور میرا مرنا۔ یعنی یہ لوگ منہ سے تو کہتے تھے اللہ اللہ رب، لیکن کسی کو نفع مشکل کشا بنایا، جی میں مکہ نے عزا نے بنایا سی، کسی کو مشکل کشا بنایا، کسی سے نفع کی امید ہے، کسی سے اولاد کی امید ہے، کسی کو جناب مشکلات سے نجات کے لیے رکھا ہے، کسی سے عذاب ٹالنے کے لیے رکھا ہے۔ یہ ساڈے تھے نہیں مسلمان، ہر قسم دا مشکل کشا وکھرا ہے، ہر قسم دی جنرل اگر مدد چاہیے تھی تو عبد القادر جیلانی، ٹھیک ہے، تو جی کوئی مال شال والا معاملہ ہے تو گنج بخش وہ داتا صاحب نے دینا، تے جے کوئی منڈا چاہیے پھر پہلا فیصلہ کرو سونا سرکھنا چاہیے کہ کوئی ونگا چیبا چاہیے، جے کوئی سونا جا چاہیے تو پھر وہ ادھروں چھرو لبنا، سمجھے ہو؟ شاہ جمال تے پتر دے رتے لال، تے جے کوئی ذرا ونگا چیبا چاہیے ذرا تو پھر وہ گجراتوں لبنا، شاہ دولا جسے دے مولا، سمجھے؟ ہر قسم دا شعبہ ونڈیا ہوا، تے جے کوئی تقدیر چ فرق لگتا ہے تو پھر وہ تھوڑا 7 تک جانا پینا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جی بری 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 مام بری وہ اسلام آباد جانا پینا، بری 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 مام بری بری کھوٹی قسمت کر دے کھری، تے جے کسی دلوں دے حالات پوچھنے نے وہ محکمہ لاش باز کر اندر کوا کہ شباد کرے پرواہ تے جانے حال، ہوں کہن نو رب اللہ نو منیا تے سارے شعبے رب دے ونڈے نے کنہاں نو؟ فوج شدگاں بزرگاں نو، تے مکیاں دا کچھ تے مکیاں دے 360 سجائے سی انہاں کہنا سجائے سیگے، یہ فوٹو ویکھنے سی انہوں نے، انہاں بھی ایداں ہی اپنے نیک بلیاں نو اودے ونڈے سن۔ نعرہ مارے تھے ابو سفیان نے لنا عزا والا عزا لکم، اور ساڈا مشکل کشا مددگار عزا، تہاڈا مشکل کشا ہی کوئی نہیں۔ سارے جو حق رب دے مردیاں نو ونڈتے ولیاں نو ونڈتے، رب نو کی رکھیا کہڑے خاطر رکھیا جی؟ اسی واسطے ایک بابے نے کیا عید من والے انہوں نے کیا رب کے پلڑے میں سوائے وحدت کے پڑا ہی کیا ہے، رب کے پلڑے میں سوائے وحدت کے پڑا ہی کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے ان سے۔ یاز باللہ کہ اللہ کو صرف تو ہی دیے، باقی سارا کچھ سرکاراں کو آئے گا، اتھوں ہی لے لینا سی، سانوں کی لوڑ اتنے جا۔ جدو اس قسم کا ہر شاید ہوں گے
معاملہ کرو گے تو امت کا بیڑا گرک نہیں. کیوں 13 سال نبی نے عقیدے تے لائے نے. ویکھو نا مکے چ اللہ نے 5 نمازاں فرض نہیں, وہ آخر جا کے فرض کیتے 12 ہجری. اللہ نے روزے نہیں فرض کیتے, اللہ نے حج نہیں فرض کیتا مکے وچ, اللہ نے جہاد نہیں فرض کیتا مکے وچ. کیوں؟ پہلا بنیاد سیدھی کرو, نظریہ سیدھا کرو, رب دے نال تعلق سیدھا کرو. جب تک عقیدہ نہیں نا سمرنا اونا چر عمل بھی نہیں سیدھا ہونا. ونسکی ومحیایا, میرا جینا بھی, ومماتی, میرا مرنا بھی, کدے واسطے؟ للہ, اللہ واسطے. اے نہیں ہے کہ جناب نیاز اودی ہے, نظر اودی ہے, نرانہ عہدہ ہے, سالانہ عہدہ ہے, ماہانہ عہدہ ہے, مایا کہ نہیں کہنو اللہ ہے. تو مایا رب کا اللہ کون ہے؟ رب العالمین, تمام جہانوں کو پالنے, کھان بھی وہ دیندا ہے, پین بھی دیندا ہے, زندگی بھی دیتی ہے, موت دے ہاتھ وچ, نفع دا مالک بھی, نقصان دا مالک بھی وہی ہے. سارے جی یہ اختیار لوکاں نوں ونڈاں گے تو پھر یاد رکھو پھر حقیقت چ رب اللہ نو منیا نہیں. پھر جنہاں نوں یہ وصف دیتے سارا رب کنے بنایا؟ انہاں. ایک بار پھر ترما درا لو, مایا قل کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی, بے شک رہنمائی کی میری میرے رب نے, الی صراط مستقیم, سیدھے رستے کی طرف, دینا قیما, مضبوط دین, ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی ملت, ابراہیم علیہ السلام والا دین, حنیفہ ایک طرف والا دین جو اللہ والا اللہ والا دین, وما کان من المشرکین, اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. کل کہہ دیجئے ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی, اور میری قربانی, و محیایا, اور میرا جینا, و مماتی, اور میرا مرنا, للہ رب العالمین, اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.